حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول و مفتی اعظم، نائب محتمم، ذی استعداد عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ نے تدریس کے علاوہ فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دی اور دارالافتاء دارالعلوم کو علمی و دینی حلقوں میں وقار و اعتبار بخشا۔ مطبوعہ مکمل و مدلل فتاوی دارالعلوم دیوبند آپ ہی کے فتاوی کا مجموعہ ہے، جو مقررات کو حذف کرنے کے بعد 18 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ آپ علم و عمل، اخلاق و ملکات، معرفت و بصیرت اور فقاہت و درایت کی بے مثال شخصیتوں میں سے ایک بلند پایہ شخصیت تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو زینت بخشی۔ حضرت مفتی صاحب کا سال ولادت 1275 ہجری 1858 عیسوی ہے۔ تاریخی نام ظفر الدین رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کی بنا و قیام میں شریک رہے۔ 1284 ہجری 1867 عیسوی کے اواخر میں جب دارالعلوم میں درجہ قرآن شریف جاری کیا گیا تو حضرت مفتی صاحب کو درجہ قرآن میں داخل کر دیا گیا۔ شعبان 1285 ہجری میں انہوں نے نصف قرآن مجید کے حفظ کا امتحان دیا اور 1287 ہجری میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس وقت درجہ قرآن شریف کے استاذ حافظ نامدار خان صاحب تھے۔ 1295 ہجری 1878 عیسوی میں انہوں نے بخاری شریف و مسلم شریف اور شرع عقائد کا امتحان دے کر دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ اس وقت حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا عبدالعلی رحمہم اللہ تعالی دارالعلوم کے نمایاں اساتذہ تھے۔ 1298 ہجری 1881 عیسوی کے جلسہ دستار بندی میں آپ کو سند دستار حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے عطا ہوئی۔ فراغت تعلیم کے بعد کچھ عرصے دارالعلوم میں معین المدرس رہے اور اسی کے ساتھ فتویٰ نویسی کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو میرٹھ بھیج دیا گیا۔ وہاں مدرسہ اسلامیہ اندرکوٹ میں کئی سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے۔ 1309 ہجری میں اکابر دارالعلوم نے نائب محتمم کے عہدے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ پھر ایک سال کے بعد ان کو مفتی و مدرس دارالعلوم مقرر کیا گیا۔ روداد دارالعلوم 1333 ہجری میں لکھا ہے، مولوی عزیز الرحمن صاحب نے فراغت کے بعد بطور معین المدرسین دارالعلوم میں درس دیا اور حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں افتاء کا کام بھی کیا۔ اسی زمانے میں ان کو داعیہ طریقت پیدا ہوا۔ خاندان نقشبندیہ میں حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ چند سال ریاضت و مجاہدات کے بعد اجازت حاصل ہوئی۔ چند سال تک میرٹھ کے مدرسہ اسلامیہ واقع اندرکوٹ میں مدرس رہے۔ اس زمانے میں آپ کو دوبارہ حج کا شوق پیدا ہوا۔ اس سفر میں آپ کا حج کے ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی خدمت میں قیام فرمائیں۔ چنانچہ 1.5 سال آپ کا اس سفر میں صرف ہوا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو مجاز فرمایا۔ شوال 1305 ہجری میں تشریف لے گئے تھے اور سفر 1307 ہجری میں واپس تشریف لائے۔ 1309 ہجری مطابق 1891 عیسوی میں آپ کو میرٹھ سے دیوبند بلا لیا گیا۔ اس وقت سے برابر دارالعلوم میں خدمت میں مصروف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے استفتاءات کی کثرت کی وجہ سے 1310 ہجری 1892 عیسوی میں دارالافتاء قائم کیا اور فتویٰ نویسی کی خدمات مستقل طور پر حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپی گئی۔ مفتی صاحب نے اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت مفتی صاحب بڑے اہم اور معرکۃ الآراء استفتاءات کا جواب قلم برداشتہ اور مراجعات و کتب کے بغیر بلا تکلف تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ 40 سال کے قریب آپ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی خدمات جلیلہ انجام دی۔ اس دور میں بے شمار ایسے مشکل فتاوی بھی لکھے
جو نہ صرف فتویٰ بلکہ معرکۃ الآراء مہمات میں محاکمے کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر صرف چند لفظوں میں ان کا جواب تحریر فرما دیتے تھے۔ سفر میں دارالافتاء کی ڈاک ساتھ رہتی تھی۔ مراجعات کتب کے بغیر محض حذاقت و مہارت اور کمال استعداد سے بے تکلف فتاویٰ تحریر فرماتے رہتے تھے۔ نصوص فقہ اکثر و بیشتر حفظ یاد رہتی تھی۔ آپ کے فتاویٰ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہوتے تھے۔ فتاویٰ کی زبان سہل اور سلیس ہوتی تھی۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو اس دور کے فتاویٰ میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ فتاویٰ نویسی میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ زمانے کے تقاضوں سے کبھی صرف نظر نہیں کرتے تھے۔ اس پر ان کی نظر بہت گہری پڑتی تھی، اور کسی مسئلے کے دو مختلف بھی پہلو ہوتے تو ایسے موقع پر وہ آسان پہلو کو اختیار کرتے اور اسی پر فتویٰ دیتے۔ ایسی صورت ہرگز اختیار نہیں کرتے جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہو۔ ان کے فتاویٰ میں جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کی یہ خصوصیت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے فتاویٰ ہند و بیرون ہند میں مسلمانوں کے معاملات و عبادات اور اعتقادات میں فیصلہ کن سمجھے جاتے ہیں۔ فتویٰ نویسی علوم شرعیہ میں بڑا مشکل کام ہے۔ اس کام میں حالات کے بدلنے سے جس قدر نزاکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یوں تو فتاویٰ ہر زمانے میں لکھے گئے ہیں، مگر فتاویٰ نویسی کا جو کمال حضرت مفتی صاحب کو حاصل تھا وہ کم ہی دوسروں میں نظر آتا ہے۔ 1310 ہجری 1892 عیسوی سے 1329 ہجری 1911 عیسوی تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویٰ تحریر فرمائے ہیں، افسوس ہے کہ ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ 1330 ہجری 1912 عیسوی سے 1346 ہجری 1927 عیسوی تک کے فتاویٰ کی تعداد 42,000 سے زائد ہے۔ مذکورہ بالا تعداد صرف وہ ہے جس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے ایک سرسری اندازے کے مطابق حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ کی تعداد 1,18,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان کا یہ زبردست کارنامہ عظیم الشان دینی خدمت ہے۔ 1333 ہجری سے 1346 ہجری تک کے فتاویٰ کو فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے عنوان سے 18 جلدوں میں فقہی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کرا کر دارالعلوم کی جانب سے شائع کیا جا چکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی ہی نہیں تھے، بلکہ عارف باللہ اور صاحب باطن بزرگ تھے۔ بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی مستقلاً قائم تھا، اور ہزارہاں بندگان خدا اطراف ہندوستان سے آپ کی باطنی تلقین و تربیت سے فیض یاب ہو کر مراد کو پہنچے۔ علم و فضل کے ساتھ تواضع و کسر نفسی آپ کا خاص رنگ تھا، جو چھوٹی چھوٹی جزئیات تک میں نمایاں ہوتا تھا۔ روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر محلے کے آس پاس کے گھروں کے دروازوں پر جا کر پوچھتے کہ بازار سے کسی کو کچھ سودا منگوانا ہو تو بتلا دے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے پیسے لے لیتے اور بازار جا کر ایک ایک کا فرمائشی سودا خریدتے، کسی کا نمک، کسی کی مرچ، کسی کا دھنیا، اور یہ سب سامان رومال کے الگ الگ کونوں میں باندھ کر خود ہی لاتے۔ یہ کبھی گوارا نہ کرتے کہ اس بوجھ کو کوئی دوسرا اٹھائے، خود ہی یہ سامان اپنے کندھوں پر لاتے۔ بعض اوقات بوجھ سے دوہرے ہو جاتے تھے، مگر کسی حالت میں گوارا نہ تھا کہ اسے دوسرے کے حوالے فرما کر کچھ ہلکے ہو جائیں۔ پھر خود ہی گھر گھر جا کر یہ اشیاء فرمائش کنندوں کے سپرد فرماتے۔ بے نفسی اور خدمت خلق کے اس عمل میں ان کو کبھی تصور بھی نہ ہوتا تھا کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں یا کوئی بڑا عمل ہے جو میرے ہاتھوں انجام پا رہا ہے، یا میں کسر نفسی کا کوئی عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ ان عملی مجاہدات کے ساتھ درس کی علمی باریک بینیاں مستضاد تھیں۔ افتاء کے ساتھ درس کی مشغولیت مستقل رہتی تھی۔ فقہ، حدیث اور تفسیر کے اونچے اسباق آپ کے یہاں ہوتے تھے۔ بڑی بڑی اہم تحقیقات جو آپ کے ذہن رسا کی پیداوار ہوتی تھی، کبھی بھی اپنی طرف منسوب کر کے دعوے کا انداز اختیار نہیں کرتے، بلکہ بطور احتمال ارشاد فرماتے اور تقریر کے ضمن میں کہتے کہ اس مسئلے میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ ان کی تحقیق ہوتی تھی۔
مگر کبھی بھی یوں نہیں فرماتے کہ اس مسئلے میں میری رائے اور تحقیق یہ ہے۔ غور کیا جائے تو یہ مقام اس علمی خدمت اور عملی بے نفسی کے مقام سے بھی زیادہ بلند اور نازک تر ہے، جہاں تک پہنچنا ہر کسی کا حوصلہ نہیں۔ علمی دقائق خود اپنا ذہن پیش کرے اور اس ذہن کو کبھی بھی آگے نہ لایا جائے، بے نفسی اور فنا کا یہ نہایت ہی اونچا مقام ہے، اور اسی کو میسر آ سکتا ہے جس کے رگ و پے میں تواضع اور کسر نفسی سما گئی ہو۔ 1346 ہجری 1927 عیسوی میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب و رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب بھی دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے تھے۔ 1347 ہجری 1928 عیسوی میں حضرت شاہ صاحب و رحمۃ اللہ علیہ علالت کے باعث جب دیوبند تشریف لائے تو بخاری شریف کے 14 پارے باقی تھے۔ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے ذمہ داروں کے اصرار پر حضرت مفتی صاحب ہی ربیع الثانی 1347 ہجری میں ڈھابیل تشریف لے گئے اور بخاری شریف کا درس شروع کرا دیا، اور صرف 1.5 ماہ کی قلیل مدت میں بخاری شریف کے باقی ماندہ 14 پارے ختم کرا دیے۔ جمادی الثانیہ 1347 ہجری 1928 عیسوی کے اوائل میں آپ دیوبند تشریف لائے۔ راستے میں طبیعت علیل ہو گئی۔ دیوبند پہنچنے پر علاج شروع ہوا مگر افاقہ نہ ہو سکا۔ وقت موعود آ چکا تھا۔ بالآخر 17 جمادی الثانیہ 1347 ہجری مطابق 30 نومبر 1928 عیسوی کی شب میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے دن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی نماز ہوئی اور دارالعلوم کے قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔